بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی جملہ ادا ہوا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ بات پوری ہو کر رہنی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے قطروں کی تیزی سے زیادہ میں فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جو آج کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8848۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا فتناً کقطع اللیل المظلم، ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا نیکیاں کر لو، جلد از جلد نیکیاں کرو اور دوڑو، دور بھاگو، بچو، ایسے فتنوں سے بچو جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، بالکل اندھیری رات کی طرح، جس طرح اندھیرے میں انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے فتنوں سے بچو۔ اور وہ فتنے اس قدر گھنے، گہرے، محیط، ڈراؤنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ ان فتنوں کی پکڑ، ان فتنوں کی جکڑ اتنی خطرناک ہوگی کہ ایمان تک لے جائے گی۔ صبح کو مومن ہے تو ان فتنوں کا ایسے اس قدر اس فتنے کا بہاؤ ہوگا کہ شام تک اس کا ایمان چلا جائے گا۔ شام کو مومن ہوگا تو فتنوں کا بہاؤ اس قدر ہوگا کہ صبح ہوگی تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، کافر ہو چکا ہوگا۔ آخری جملہ، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ آج کے جو موجودہ دور میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس دور میں، وہاں سب سے پہلے انسان کو جو خواہش پیدا کی گئی وہ کہا گیا ترقی ہونی چاہیے۔ اور ترقی کس کو کہا گیا؟ مادی، بس پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ یہ ہماری نئی نسل کو ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تم سب کچھ ہو، تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ اس دوڑ میں لگ گئے۔ جب اس دوڑ میں لگے تو دوسرا خواب اس نسل کو یہ دکھایا گیا کہ اس کے بعد آزادی ہونی چاہیے۔ جب پیسہ آ جائے گا تو خواہشات بڑھیں گی، خواہشات بڑھیں گی تو اسلام کیا کرتا ہے؟ رشتوں کے اندر بھی قید ہے، کھانے پینے میں بھی قید ہے، پہننے میں بھی قید ہے۔ تو جب پیسہ آ جائے گا تو اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو خرچ کرنے میں مذہب رکاوٹ ہے، پابندی ہے۔ تو اس لیے یہ دو باتیں ہماری نوجوان نسل کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی جو ہے اس کا نام ہے پیسہ، صرف پیسہ کماؤ۔ اب جب یہ بچوں کے ذہن میں بات ڈالی گئی کہ صرف پیسہ کمانا ہے تو یہ بھی ذہن سے نکل گیا کہ حلال ذریعہ ہونا چاہیے یا حرام۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فرق مٹاؤ، پیسہ ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے۔ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ دوسرا پھر یہ بیٹھا کہ جی آزادی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں یہ فتنے اس قدر گھنے اور گہرے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان سے اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے شاید، چند سال پہلے ہماری 11ویں جماعت کی جو ماڈل بک ہے اس کے اندر ایک پیراگراف لکھا گیا کہ جی آزادی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ معاشی طور پہ سود ہے، کہ اس کے بغیر ہم اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، لہٰذا اسلام نے اس کو پابندی اس کی لگائی ہے اور یہ ہماری معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے، اس لیے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پردہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس پہ شور مچا تو پھر ارباب اقتدار نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ کتاب،
کتاب لکھی، کتاب چھپ گئی، کتاب بازار میں آ گئی، جب بازار میں آئی لوگوں تک پہنچی، شور مچا، تو کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ فتنے اس قدر ہوں گے، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ آزادی ہونی چاہیے، ہر شے سے آزادی، جو چاہوں کھاؤں پیوں، تو جو چاہوں کھاؤں پیوں، اس میں پھر وہ کیا کہتے ہیں بھی کھانے پینے میں آزادی ہے؟ آزادی کیا ہے؟ روشن خیالی بھی شراب ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے شراب پینے کو، تو آپ کو شراب پینی چاہیے۔ اگر آپ کا دل نہیں مطمئن ہے جی صبح میں اٹھوں، میرے لیے اچھی نہیں ہے، مجھے نیند قربان کرنی پڑے گی، لہٰذا یہ کام ٹھیک نہیں، نماز چھوڑ دو۔ جب یہ معاشرے میں باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جائیں گی تو پھر یہی تو وہ فتنے ہیں جن کے بارے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے آ جائیں گے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا۔ صبح مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر، یعنی ایمان سے کفر کا اتنا سا فاصلہ ہے ان فتنوں میں کہ صبح کے وقت مومن ہوگا، ان فتنوں میں اس قدر الجھے گا کہ شام تک دین بیچ چکا ہوگا۔ آخری جملہ بڑا اہم ہے، دنیا کے مال کے بدلے دین بیچ ڈالے گا۔ جب اہمیت ہی یہ بتا دی گئی، آپ جانتے ہیں ہم نے اس جمعہ میں بھی بات کی، ایک وقت تھا ہمارے بڑے وہ روکھی سوکھی کھانی، روٹی کھانی، پیاز کے ساتھ کھا لی، دہی کے ساتھ کھا لی، مرچ کے ساتھ کھا لی، اچار کے ساتھ کھا لی، جس کو پوچھو شکر ہے اللہ کا، اللہ کا شکر ہے۔ پہننے میں کیا ہوتا تھا؟ چادر ہوتی تھی، اور پرانے وقتوں میں آپ بھی جانتے ہیں صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، وہی چادر پہنی ہونی۔ تو جس سے پوچھنا اس نے کہنا اللہ کا شکر ہے، سونے رب دا شکر ہے۔ ہر بندے نے یہی جملہ کہنا۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کی نعمت ہے، ہمارے پاس اے سی ہے، ہمارے پاس سردیوں میں ہیٹر ہیں، کپڑے ہمارے پاس طرح طرح کے ہیں، کھانا پینا۔ آج سے 30-40 سال پہلے اس طرح کے کھانوں کا کوئی تصور تھا؟ باہر آزادی تھی کھانے پینے کی، گھومنے پھرنے کی، آج سب کچھ ہے۔ لیکن آج کیا؟ وہ جی مر گئے، کچھ بھی نہیں ہے جی، فلاں کام ہے۔ تو ہمارے دلوں سے سب سے پہلے یہ نکال دیا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔